کا لوہا لے کر کے میں پیدل چائنا چلا جاؤں، وہاں اس کو بیچوں گا، جو پیسہ آئے گا چین کا برتن خریدوں گا، اس کو لے کر کے پیدل میں یمن چلا جاؤں گا، اس کو وہاں بیچوں گا، جو پیسہ آئے گا اس سے چادر خریدوں گا، اس کو لے کر کے میں روم آ جاؤں گا پیدل، اس کو وہاں بیچوں گا، اور اس کے بعد میں روم کے اندر آ کر کے میں اپنا آخری سفر مکمل کر لوں گا، اس کے بعد دنیا داری سے توبہ کروں گا۔ لوگوں نے کہا کہ بڑے میاں قبر میں پیر لٹک گیا، پیدل سفر کرو گے ایک ملک سے دوسرے ملک میں، تمہاری تو عمر کم ہے، تمہاری حسرت زیادہ ہے، تم تو ایک نمبر کے دنیا دار۔ انسان کی عمر کم ہے لیکن اس کی تمنا زیادہ۔ جانتے آدمی جتنا بوڑھا ہوتا ہے اس میں لالچ زیادہ ہوتی ہے، لمبی امید زیادہ ہوتی ہے، ناتی کے لیے یہ کرتے، پوتا کے لیے یہ کرتے، بڑے میاں بوڑھے ہو گئے، اپنے لیے کیا کر کے جا رہے ہیں ادھر دھیان نہیں، دوسرے کی دنیا بنے اپنی آخرت برباد ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رات میں آدمی سو رہا تھا، خواب دیکھا کہ میرے سارے دانت گر گئے، بڑی حیرت ہوئی، سر پکڑ کر کے بیٹھ گیا، کیا کسی عالم کو بلاؤ، میں نے بھیانک خواب دیکھا ہے، خواب دیکھا کہ میرے سارے دانت زمین پر گر گئے۔ خواب بتانے والا آیا، کہا کہ تمہارے خاندان کا سارا آدمی مر جائے۔ بڑا خفا ہوا کہ یہ منحوس کیسی خبر سنا رہا ہے، اس کو جیل میں ڈال دو۔ دوسرے آدمی کو بلایا کہ مجھ کو اطمینان نہیں ہوا، دوسرے آدمی کو بلاؤ کہ میرے دانت گر گئے، خواب میں دیکھا، کیا مطلب ہوا؟ وہ آدمی بولا کہ پورے خاندان میں سب سے لمبی عمر آپ ہی کی ہوگی، سب کو آپ گاڑیں گے، کوئی آپ کو گاڑے گا نہیں۔ بڑا خوش ہوا کہ مٹھائی بانٹ دو، واہ مجھے تو جینے کا اور موقع ملا۔ تجھے تیرے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھے کو مجنوں بنایا، تجھے تیرے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھے کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ جوانوں کے حوالے سے پیغام، ہمارا جوان کیسے ترقی کرے گا؟ میں دل سے دعا کرتا ہوں ہمارے جوانوں کو اللہ دین دنی رات چگونی ترقی سے مالا مال کرے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے ہمارا جوان ہمارے پیغام کو قبول کرے گا، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے، آپ لوگ دوبارہ جوان ہونے والے نہیں ہیں، سیدھا جنت میں جا کر کے آپ جوان ہوں۔ جوانوں کے حوالے سے پیغام ہے، یہ دنیا جو گزر رہی ہے اتنی مہنگائی کے ساتھ گزر رہی ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہوگا اسی کا ایمان بچے گا، جس کے پاس پیسہ ہوگا وہی اپنا ایمان بچا سکے گا، جس کے پاس پیسہ نہیں ہوگا اس کا ایمان کا سودا ہوگا۔ امام حسن بصری کہتے ہیں لوگوں پیسے کو بچا بچا کر کے اس زور میں رکھو، یہ پیسہ تمہارے لیے ڈھال ہے، شیطان کا جب حملہ ہوگا تو ایمان پر حملہ ہوگا، اور یہ پیسہ اگر باقی رہے گا تمہارا ایمان باقی رہے گا۔ سلیمان علیہ السلام نے لوگوں سے کہا نوجوانوں اس دنیا میں اگر تم کو ترقی کرنا ہے تو رات کے اندھیرے میں ٹارچ مار کر کے دیکھو چوٹی چلتی رہتی ہے۔ ابھی گرمی کا زمانہ ہے، سردی کا زمانہ نہیں آیا ہے، آپ رات میں ٹارچ مار کر کے دیکھیے زمین پر چوٹی چلتی رہتی ہے، دن میں بھی چلتی ہے رات میں بھی چلتی ہے، کرتی کیا ہے؟ گرمی کے لیے، گرمی میں وہ محنت کر رہی ہے، روزی اکٹھا کر رہی ہے تاکہ سردی میں اس کو بیٹھ کر کے کھائے۔ چوٹی کتنی کمزور مخلوق ہے، پیر کے نیچے آ جائے مسل دی جائے، اس کے اوپر کوئی پولیس نہیں ہے، قانون نہیں ہے، لیکن سمجھداری کو داد دیجئے کہ برسات میں اس کو نکلنا نہیں ہے، سردی میں اس کو نکلنا نہیں ہے، اس سے پہلے محنت مزدوری کر کے روزی اکٹھا کرا۔ ایک جوان آیا مسجد میں دعا کرتا، اے اللہ چھپر پھاڑ کر کے دے دو، لوٹ کر کے لاؤں سوٹ کر کے کھاؤں،
حضرت عمر نے سن لیا، کوڑا لے کر کے سوار ہوئے. او جوان کیا دعا کر رہے تھے، دوبارہ سناؤ. کہا حضور غلطی ہو گئی، نبض ٹھار ہو گئی، پیشاب رک گیا. کہہ رہے کیا دعا کر رہے تھے؟ کہا دعا کر رہے تھے کہ میرے پروردگار چھپر پھاڑ کر کے دے دو، لوٹ کر کے لائیں، کوٹ کر کے کھائیں. کہا نالائق کہیں کے، جوان ہو صرف دعا کرنے سے روزی نہیں ملتی ہے. دعا مسجد میں کرو، روزی تلاش کرنے کے لیے مسجد سے باہر نکل جاؤ. آسمان سے سونا برستا نہیں ہے، آسمان سے چاندی برستی نہیں ہے. اللہ نے زمین میں روزی کو پھیلایا، اس کو چوٹی کی طرح تلاش کرتا ہے. ایک آدمی بھیک مانگ کر کے تھک گیا، اس کو کہیں سے بھیک نہیں ملا. جیسے ابھی مدرسے میں جب جلسہ ہوتا ہے تو بیچارے کا پاؤں ٹوٹ جاتا ہے چندہ مانگتے ہوئے. لوگ کہتے ہیں کہ کل آئیے گا دے دیں گے، پرسوں آئیے گا دے دیں گے، اور جلسہ میں 5-5 ہزار لکھاتے ہیں. چپل کھیا جاتی ہے، چندہ ملتا نہیں. ادھار میں سدھاری، جوش میں آ کر کے لکھا دیا 5,000. اب گھر پہنچے، جوش ٹھنڈا ہو گیا، اب سر پکڑ کر کے بیٹھ گئے. سہراب صاحب تو ہے نہیں کہ جیب کاٹ لیں گے. وہاں جا کر کے ہوش آئے گا. چندہ دیتے نہیں ہیں، چندہ سے ڈرتے. ایک آدمی بھیک مانگ کر کے پریشان ہو گیا، اس کا پاؤں ٹوٹ گیا. بہت بڑی بلڈنگ تھی، اس کے نیچے ٹیک لگا کر کے خدا سے کہتا میرے پروردگار تیرا بھی کیا انصاف، غریبوں کا تو پاؤں ٹوٹ رہا ہے بھیک مانگتے مانگتے، اور امیروں کو تو نے چھپر پھاڑ کر کے دیا ہے. لاکھوں خرچ کرتے ہیں، کروڑوں لٹاتے ہیں. ایک غریبوں کا حال ہے، 2 روٹی نہیں ملتی ہے. وہ آدمی امیر جو تھا اپنے کمرے میں وہ بیٹھا ہوا سن رہا تھا. اس نے نوکر کو بولا کہ اس کو بلا کر کے اوپر لاؤ. جب یہ اوپر گیا تو پوچھا او جوان کیا کہہ رہے تھے؟ کہا کہہ یہ رہا تھا کہ میں 12 گھنٹے سے بھیک مانگ رہا ہوں، پاؤں ٹوٹ گیا، 2 وقت کی روٹی نصیب نہیں ہوئی. ایک تم لوگ ہو بڑے بڑے مالدار ہو، لاکھوں کروڑوں خرچ کرتے ہو، چھپر پھاڑ کر کے خدا نے دیا ہے. ارے بے وقوف تمہیں میری تاریخ معلوم نہیں، میں بھی تمہاری طرح پہلے فقیر تھا، غریب تھا. رات دن کی محنت کے بعد اللہ نے یہ عطا کیا ہے. تم نے کیسے سمجھ لیا کہ ہر مالدار کو چھپر پھاڑ کر کے خدا ایسا ہی دے دیتا ہے؟ محنت کرو راحت ملے گی، محنت نہیں کرو گے خودکشی کرنی پڑے گی. گرو اور چیلا دونوں کھانے کا وقت آیا، کہا کہ کھانا پکانا پڑے. تو چیلا سے گرو بولا کہ لکڑی لے کر کے آؤ. بولا حضور پاؤں ٹوٹ رہا ہے، آپ ہی چلے جائیے. گرو چلے گئے لکڑی لانے کے لیے. کہا بیٹا چولہا پھونک دو، کہا کہ مجھے درد ہو رہا ہے، یہ کام بھی مجھ سے نہیں ہوگا. کہا بیٹا مسالہ پیس دو، کہا یہ بھی ہم سے نہیں ہوگا، ہم تھک گئے. اب وہ بوڑھا کھانا بھی پکا رہا ہے، لکڑی بھی جلا رہا ہے، چولہا کو بھی سنبھالے ہے، مسالہ بھی پیس رہا ہے. جب کھانا پک کر کے تیار ہو گیا تب گرو جی نے کہا ارے کھانا تو کھا لو. کہا حضور اب شرم آتی ہے کہ بار بار انکار کرنا اچھا نہیں ہے. کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر. قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر. قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر. عورتوں کے حوالے سے 3 پیغام دے کر کے میں اپنے حصے کے جلسے کو مکمل کرنے کے لیے جا رہا ہوں. آپ لوگ بھی تھک گئے ہیں، آج آپ کو جلدی سے فارغ کرنا ہے کہ کل کا جلسہ آپ تازہ دم ہو کر کے مکمل کرا لیں، کامیاب کرا لیں. عورتوں کے حوالے سے پیغام سننا ہے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. عورت کو سر پر بٹھائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ.